اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ کسی بھی چیز کا تعارف، اس کی پہچان اصل ہوتی ہے جب تک انسان کسی کی پہچان اور معرفت حاصل نہیں کرتا، اس کی اس اعتبار سے قدر نہیں کرتا جو اس کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک چیز سونے کی بنی ہوئی ہے اور کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ چیز سونے کی بنی ہوئی ہے، تو اس کے سامنے اس کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی سونار دیکھتا ہے، سونا بنانے والا دیکھتا ہے، تو وہ اس کی قیمت اور اہمیت کو جانتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک ہیرا ہے تو ہیرے کی اہمیت اور قدر ایک عام انسان کو نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے واقف نہیں ہے، اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک جوہری کے ہاتھ میں وہ ہیرا آ جائے تو وہ اس کی اہمیت کو صحیح پہچانتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کی معرفت اور پہچان اصل ہوتی ہے، اور جب تک انسان اپنے رب کو پہچانے گا نہیں، اس کی معرفت حاصل نہیں کرے گا، تب تک اس اللہ سے اس کا تعلق، وہ امیدیں اور واسطے اور نہیں جڑ سکتے جو اس سے جڑنے چاہیے۔ اس لیے اللہ قرآن فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی ان کو کرنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ پورا قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھجوایا ہے، تاکہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے دھوکے میں نہ مارے جائیں۔ انسان جس چیز کو نفع کا باعث سمجھتا ہے اس کو خدا بنا لیتا ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے انسانوں کو سجدے کیے، جس طرح فرعون کے بارے میں پڑھا کہ لوگ اسے سجدہ کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے انسانوں کی مورتیاں اور مجسمے بنا لیے اور ان کو سجدہ کیا، جس طرح اہل مکہ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ کچھ لوگوں نے چاند اور سورج کو سجدے کیے، کچھ لوگوں نے آگ کو سجدے کیے۔ جس انسان کو جس چیز میں کوئی بھلا نظر آیا اس نے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے خالق کے مالک حقیقی سے واقف نہیں تھے۔ تو اللہ کا یہ تعارف اس آیت مبارکہ کی نظر دیکھیے، ان ربکم، یقیناً تمہارا رب، اللہ اللہ ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارا پالنے والا، تمہارے رزق کی ذمہ داری لینے والا اللہ ہے۔ الذی خلق السماوات، وہ اللہ کون ہے؟ خلق السماوات، جس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو، 7 آسمان بنائے ہیں۔ انسانوں کی کیا اوقات ہے؟ انسان کتنی بڑی کنسٹرکشن کر لیتا ہے، انسان کیا کچھ بنا لیتا ہے۔ اس زمین کے اندر جو کچھ انسان نے بنایا وہ اسی پہ فخر کر رہا ہے، حالانکہ یہ پوری زمین کائنات کا ایک ذرہ ہے۔ تو اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں کا خالق ہے۔ پھر آسمانوں میں بھی دنیا کے آسمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے پھر سجا دیا۔ والارض، اور اس نے پھر زمین کو سجایا، اور زمین میں پھر انسان کے لیے مقدار مقرر کر دی، رزق کی، پانی کی اور کئی معاملات کی۔ فی 6 ایام، 6 دن کے اندر صرف۔ ثم استوى، پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر۔ اللہ تعالیٰ اس تخت پر مستوی ہوئے، اور پھر صرف کائنات کو بنایا نہیں بلکہ کائنات کو بنانے کے بعد اس کے معاملات بھی اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس لیے جو بعض لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا کہ اللہ نے کائنات کو بنانے کے بعد اس کا نظام لوگوں کے حوالے کر دیا، انسانوں کے حوالے کر دیا یا دوسرے مخلوق کے حوالے کر دیا، یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیارات میں ساری چیزیں ہیں، اس کی حکم اور مرضی کے علاوہ ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ یغشی اللیل، اللہ کون ہے؟ یغشی اللیل النہار، جو دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے۔ دن ہوتا ہے، کتنی خوبصورت روشنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رات سے منور کر دیتا ہے، رات سے ڈھانپ دیتا ہے۔ تو دیکھیں اگر انسانوں نے جو کوششیں کی ہیں، کتنے بلب بنا لیں آپ، جتنی کوششیں کر لیں، لیکن کیا یہ ساری ہماری کوششیں، کاوشیں دنیا والوں کی مل کر اس سورج کا ذرہ بھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی؟ وہ ایک سورج نکلتا ہے تو ساری دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ وَيَطْلُبُ حَثِيثًا، اور وہ اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہ اللہ کون ہے جس نے چاند کو، سورج کو بنایا ہے، اور سورج آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین سے کئی گناہ بڑا ہے۔ والقمر، اس نے چاند کو بنایا ہے، اور پھر چاند کا صرف سسٹم دیکھیں کس طرح وہ بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے 14ویں کی رات کو پورا ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک مہینے کی ترتیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں جب سے ہم نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے 12 ہی مہینے ہیں۔
تو یہ اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے. والنجوم، اسی طرح اللہ نے ستارے بنائے ہیں. مسخرات بامرہ، یہ سب مسخر ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ سارے اپنے اپنے محور کے اندر گردش کر رہے ہیں. الا، خبردار، سن رکھو، لہ الخلق، اسی کے لیے تخلیق ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. والامر، اور معاملہ اور حکم بھی اسی کا ہے. تبارک اللہ، برکتوں والا ہے اللہ تعالی، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا. جو اس آیت مبارکہ کی ابتدا بھی ان ربکم رب سے ہوئی اور انتہا بھی رب العالمین، یعنی وہ سارے جہانوں کا رب ہے، جتنے بھی جہان ہیں ساری مخلوقات کو کھلانے والا ہے. اس لیے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے کوئی بھی رینگنے والا جانور مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. تو قرآن مجید کو ہم جتنا پڑھتے جائیں گے، اس سے ہماری جتنی واقفیت ہوتی جائے گی، ہماری اللہ تعالیٰ سے اتنی شناسائی ہوتی جائے گی، اور جتنے ہم اللہ تعالیٰ سے واقف ہوتے جائیں گے، ہم میں اتنا ہی اخلاص اور تقویٰ پیدا ہوتا جائے گا، ہم اتنے ہی اللہ ہی سے توکل اور یقین رکھنے والے بنتے جائیں گے، اور اللہ ہی سے امیدیں لگانے والے بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعارف اور معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خالص بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.